اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ویسٹ انڈیز کے رہنے والے ایک عیسائی نوجوان کے خوب الاسلام کی داستان۔ یہ دسمبر 1985 عیسوی کی بات ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ انگلینڈ کے عالمی تبلیغ اجتماع میں یورکشائر کے شہر ڈیوزبری میں تشریف لے گئے۔ ایک نشست میں ان کے سامنے ایک صاحب ویسٹ انڈیز کے بیٹھے ہوئے ایک ڈاکٹر صاحب نے فرما رہے کہ ان سے ان کا نام معلوم کریں۔ اس شخص نے اپنا نام داؤد بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان سے یہ معلوم کرو کہ کس طرح حلقہ بگوش اسلام ہے۔ اس سوال کے جواب میں ان صاحب نے کافی تفصیل بتائی۔ وہ انگریزی زبان میں بتا رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب موصوف اس کا ترجمہ اردو میں حضرت جی کے لیے کر رہے تھے۔ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ویسٹ انڈیز کا رہنے والا ہوں۔ میرا آبائی مذہب عیسائیت تھا۔ میں بچپن ہی سے مذہب پر عمل کرتا تھا اور مذہب کا گرویدہ تھا۔ ہمارے ہاں یورپین ممالک سے آئی ہوئی مشنریاں بھی کام کر رہی تھیں۔ خاص طور پر انگلینڈ سے کوئی مشنری ہمارے ملک میں آتی اور ہمارے علاقے میں کام کرتی تو ان انگریزوں کے ساتھ اخلاق اور محبت سے پیش آنے کی وجہ سے میں ان لوگوں سے متاثر تھا اور برابر لندن جانے کا خواب دیکھ رہا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر وہاں پہنچ جاؤں تو ان لوگوں کے درمیان زیادہ سکون سے زندگی بسر کروں گا اور عبادت بھی۔ جب میں جوان ہوا اور مجھے ایک اچھی جاب کے ساتھ لندن جانے کا موقع ملا تو میں بہت خوش ہوا۔ لندن میں میرے کئی دوست پہلے سے مقیم تھے جو کہ وہاں سروس کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں کی زندگی اور خوشحال کا تذکرہ کرتے تو میرے منہ میں اور پانی بھر آتا تھا۔ الغرض میں سروس کے لیے لندن کے قریب شہر ویلمبڈن میں ساؤتھ فیلڈز نامی علاقے میں ایک ایسے فلیٹ میں جس میں میرے کچھ دوست بھی رہتے تھے میں بھی رہنے لگا۔ چونکہ مجھے مذہب کا بہت شوق تھا اور اپنے ملک میں ہر ہفتہ گرجا گھر جانے کا معمول تھا، اس لیے یہاں بھی میں نے گرجا گھر کو تلاش کیا اور یہ جان کر میں بہت خوش ہو گیا کہ گرجا گھر میری رہائش گاہ سے چند قدم پر ہی ہے، جو کہ بہت صاف ستھری اور پرفضا جگہ میں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی اتوار کا دن آیا میں اپنا کام کاج سے فارغ ہو کر گرجا گھر پہنچا۔ اس چرچ میں آئے ہوئے لوگ صرف گورے اور نسلاً انگلش ہی تھے اور بس میں ایک ہی کالا تھا۔ اس پہلی بار تو ہر شخص نے مجھے خوش آمدید کہا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ گرم جوشی جو میں ویسٹ انڈیز میں ان لوگوں میں پاتا تھا بالکل نہ تھی۔ پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید میرے نئے پن کی وجہ سے میرا یہ احساس ہے۔ بھلا یہ لوگ جب غیر ملک میں اتنے خلیق ہوتے ہیں تو اپنے ملک میں کیسے بد اخلاق ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے ان وسوسوں کو اپنے دل سے دور کیا جو کہ میرے خیالات میں جکڑ پکڑنا چاہتے تھے۔ اگلے اتوار کو میں پھر وقت کی پابندی کے ساتھ خوشی خوشی گرجا گھر گیا اور خوش تھا کہ اتنا پرسکون اور صاف ستھرا چرچ کا ماحول میری رہائش گاہ کے ہی قریب خدا نے دے دیا تھا۔ جب گرجا گھر کا پروگرام ختم ہوا تو میں تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد اپنے گھر آنے کے لیے گرجا گھر سے نکلا تو پادری صاحب نے مجھے نہایت ہی رازدارانہ انداز سے اور نرم لہجے میں کہا کہ مسٹر کالوں کا چرچ دوسری جگہ ہے اور اس کا پتہ بتا دیا۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور سمجھا کہ شاید مجھے نیا سمجھ کر میری معلومات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس تعویل کے بعد میرے لیے کسی شک کے پیدا ہونے کی کوئی گنجائش نہ رہی اور میں مطمئن تھا۔ پھر جب میں آئندہ اتوار کو چرچ پہنچا تو میں نے اکثر لوگوں کے چہروں پر اپنی طرف سے ناگواری کے آثار کو محسوس کر لیا۔ پروگرام کے خاتمہ پر مجھ سے پادری صاحب نے کچھ لوگوں کے سامنے ہی خشک اور کچھ سخت لہجے میں کہا کہ میں نے آپ سے پچھلے ہفتے کہہ دیا کہ مسٹر چرچ صرف انگلش نصرات گوروں کے لیے ہے، کالوں کا چرچ دوسری جگہ ہے اور اب آئندہ سے وہاں جایا کرنا۔ پادری صاحب کی اس بات سے مجھے بہت زبردست دھچکا لگا اور میں تھینک یو سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ چونکہ میں مذہب کا دل دادا تھا، عبادت سے محرومی اور اپنے ملک میں بنائے ہوئے خیالی محلوں کا قلعہ خم ہوتے ہوئے دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ گرجا گھر جا کر میں تنہائی میں بہت رویا۔ مجھے بالخصوص 2 صدمے پہنچے۔ اول تو یہ کہ میں ایسے چرچ میں جا کر عبادت کرنے سے محروم ہو گیا جو میرے گھر کے قریب اور میری تسکین خاطر کے اسباب جمع کیے ہوئے تھا۔
دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں جا کر اخلاق و محبت کی دعوت دینے والوں کا وہاں وہ نرم لہجہ، اور یہاں تعصب اور نسل پرستی اور محبت کی بجائے نفرت بھی۔ زبان سے یہ زہریلا تیر جس کا میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا میرے دل کو چھنی کر گیا۔ میں بہت دل برداشتہ ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اب کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں کام پر ضرور جاتا تھا، مگر وہ واقعہ جو مذکورہ ہوا رہ کر مجھے پریشان کرتا، دل بجھا رہنے لگا۔ اس طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ میرا چرچ میں جانا بند ہو چکا تھا اور کسی دوسرے چرچ میں جانے کی میں اس لیے ہمت نہ کر سکا کہ کہیں وہاں بھی یہی حال نہ ہو۔ دودھ کا جلا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ کام سے فارغ ہو کر شام کو میں بازار میں گھومتا رہا۔ ایک روز میں دل بہلانے کے لیے بازار میں ونڈو شاپنگ یعنی کھڑکی سے جھانک کر دکانوں میں رکھی چیزوں کو دیکھتا رہا۔ مجھے ایک اجنبی شخص ملا اور اس نے کہا، السلام علیکم، کیا آپ ویسٹ انڈیز کے رہنے والے ہیں؟ آپ ضرور مسلمان ہوں گے، قرآن پاک پڑھا کریں۔ اس نے ایک ہی سانس میں انگریزی زبان میں یہ جملے کہے اور چل دیا۔ میں نے کہا، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں نو کرتا رہ گیا اور وہ شخص اپنی بات کہہ کر قرآن پڑھا کریں چلا گیا۔ میں یہ بات سوچنے لگا، یہ کیا بات ہے، قرآن کیا ہے اور یہ شخص کون تھا، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ہمارے ملک میں ایک قوم مسلمان کہلاتی ہے جس کی عبادت گاہ مسجد ہے اور وہ ایک کتاب ہی پڑھتے ہیں جسے قرآن کہتے ہیں، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے میں اس سے نابلد تھا۔ پھر میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس ملک میں بھی مسجد ضرور ہوگی کیونکہ یہاں بھی مسلمان آباد ہے۔ مجھے مسجد میں جا کر قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا تذکرہ میں نے اپنے فلیٹ میں رہنے والے ہم وطن دوستوں سے کیا کہ میں کسی مسجد میں جا کر مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے برجستہ اور ایک زبان ہو کر کہا کہ اس بات کو کبھی سوچنا بھی نہیں، اگر تم مسجد گئے تو مسلمان تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ مسلمان بڑے ظالم ہوتے ہیں، مسلمانوں کو موقع پا کر قتل کر دیتے ہیں، وہ غیر مسلموں کو موقع پا کر قتل کر دیتے ہیں۔ they will kill، وہ تم کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ مگر جب میرا اصرار انہوں نے دیکھا اور میں نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی خطرہ میں نے محسوس کیا تو تمہاری مدد لوں گا، انہوں نے مجھے ایک مسجد کا پتہ دے دیا۔ میں نے ایک دن وہاں جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پتہ چلا کہ وہاں دوپہر 2 بجے پروگرام ہوتا ہے، یعنی نماز میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میں اب جا رہا ہوں، اگر شام 6 بجے تک میرا ٹیلی فون نہ آیا تو سمجھنا کہ میں خطرے میں ہوں اور تم وہاں تفتیش و تلاش کے لیے آ جانا۔ میں 2:15 بجے کے بعد ڈرتے ڈرتے مسجد کے دروازے تک پہنچا۔ سامنے ہال نظر آ رہا تھا جس میں نماز ہو چکی تھی اور کچھ لوگ فرش پر دسترخوان بچھائے ہوئے کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے۔ بعد میں پتہ چلا یہ تبلیغی جماعت کے احباب تھے۔ انہوں نے مجھے دروازے پر دیکھا تو لپک کر مجھے ہیلو ہیلو کہا اور انگریزی میں کہا، آئیے اندر تشریف لائیے۔ میں نے صبح کے جوتے باہر اترے ہوئے رکھے دیکھا تو میں نے جوتے اتار کر اندر کا ارادہ کیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے مجھے گلے لگایا اور میری کمر پر دونوں ہاتھ رکھنا چاہا تو مجھے اپنے ساتھیوں کی بات یاد آئی اور سمجھا کہ اس طرح گلے لگا کر ایک شخص دبا لیا کرتا ہوگا اور باقی ساتھ مار ڈالتے ہوں گے۔ میں نے بھی پہلو کی طرح اپنے بازوں کا زور لگا کر اس کو دور کرنا چاہا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اس پر وہ صاحب مجھے چھوڑ کر کہنے لگے، آئیے اندر تشریف لائیے اور ہمارے ساتھ کھانے میں شرکت کیجیے۔ میں نے ہمت کر کے اور خود شکار کی طرح چونکنا رہتے ہوئے اندرون مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ اندر جا کر پانی کی جگہ جہاں ہاتھ منہ دھوتے ہیں میں نے ہاتھ دھو لیے اور ان کے ساتھ عادت کے خلاف نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ یوں کھانے کے لیے میں بیٹھنے کو تو بیٹھ گیا مگر وہی کھانا دھیرے دھیرے کھایا جس سے وہ لوگ کھا رہے تھے۔ ڈر تھا کہ کہیں زہر ملا کر نہ دے دے۔ بہرحال یہ ظاہری اندیشے ضرور تھے مگر ان کی محبت اور خلوص، ملنساری، مساوت اور احسار کو دیکھ کر دل اندر سے ان کا فریفتہ ہو گیا۔ ان لوگوں کے پوچھنے پر کہ آپ کون ہیں، کس کے لیے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے اپنا پورا قصہ سنا دیا
اور اسلام و قرآن کے بارے میں معلومات چاہی۔ ان لوگوں نے بڑی محبت سے مجھے اسلام اور اس کے ماننے والے بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا اور انسانیت پر رحمت بن کر اسلام کے احسانات گنوائے۔ اس دوران چائے وغیرہ بھی پیش کی، قرآن کریم کا بھی تعارف کرایا۔ نتیجتاً میں اتنا مطمئن ہوا کہ اس وقت اسلام قبول کرنے کی ان لوگوں سے پیشکش کی۔ ان لوگوں نے امام صاحب مسجد حاضہ کے ہاتھ پر مجھ کو مسلمان کرایا اور میرا نام داؤد تجویز کیا، جو مجھے پسند آیا۔ میں نے اپنے فلائٹ کے ساتھیوں کو ٹیلی فون 6 بجے سے پہلے ہی کر دیا کہ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں، آپ لوگ گھبرانا نہیں، میں خیریت سے ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے کام سے کچھ دن کے لیے چھٹی کی درخواست دی۔ چھٹی ملنے پر میں نے جماعت کے ساتھ وقت لگایا اور الحمدللہ دھیرے دھیرے وقت نکال کر ویلمڈن پارک مسجد میں قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور دعوت اللہ، تعلیم، گزشتہ وغیرہ تمام پروگراموں میں شرکت ہونے لگا۔ مجھ کو جو سکون اور ایک خاص اطمینان اب حاصل ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ پھر ایک مناسب خاندان کی میری ہم وطن و ہم زبان مسلم خاتون سے میری شادی ہو گئی اور اب اپنے گھر بار کے حقوق ادا کرتے ہوئے دعوت و تبلیغ میں اکابر کے مشورے سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اندرون و بیرون ملک وقت لگا چکا ہوں اور مزید پوری زندگی لگانے کا ارادہ ہے۔ آپ سے استقامت کی دعا کی درخواست ہے۔ یہ تھی وہ مختصر سرگزشت جو ڈاکٹر صاحب موصوف نے اگست 1995 میں ہم کو سنائی۔ داؤد بھائی سے کئی برس سے جماعتوں کی آمد و رفت کے بعد دعا و سلام ہماری بھی تھی اور جب بھی ملتے بڑے اتفاق کے ساتھ اور معانقہ و مصافحہ کرتے اور دیر تک محبت کے ساتھ گفتگو کرتے۔ بعض مسئلے مسائل بھی ہمارے علماء ساتھیوں سے دریافت کرتے رہتے۔ ان کے علاقے میں بھی جماعت کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہوا اور ان کا دینی شغف بھی ہم نے دیکھا۔ یہ قطعاً معلوم نہ تھا کہ ایک نو مسلم ہے۔ جب ڈاکٹر صاحب موصوف نے ہم کو یہ سرگزشت سنائی تو ہم نے خود ان کی زبانی اس قصے کو سننا چاہا اور انہوں نے من و ان وہ سب تذکرہ کیا۔ اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ خلق خدا کے سامنے گمراہی اور جاہلیت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، جس کے اندھیروں میں دھکے کھانے والے دوسروں کو بھی اندھیروں میں رکھتے ہیں اور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جہاں جہاں اور جب بھی ہدایت کا سوز داخل ہوتا ہے وہیں پر ایمان و سلامتی کی عطر بیز ہوائیں انسانوں کے دل و دماغ کو مہکا دیتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔